دور میں جنگ لڑنے کے لیے بڑا ہیوی بجٹ آپ کو چاہیے اور لیٹسٹ اکوپمنٹس چاہیے. سلطان رائی کی طرح بیلچے کے اوپر گولی نہیں روکی جا سکتی. لہذا یہ کہانیاں کروانی بند کریں. آپ کے پڑوسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی معجزہ بنا کے پیش کرتے ہیں. بھائی معجزہ کیا، بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے، چلا گیا. لیکن چھوڑا ان کا بھی کچھ نہیں بیچاروں کا 20 سال کے اندر. اور اب یہ جو نئی پالیسیز کے بعد آپ کو پتا چل گیا کہ افغانستان کی پوری اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی تھی. یہ وہ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یادگار اسلاف اور صحابہ کرام کی یاد طالبان تازہ کر رہے ہیں. چوری کے پیسے کے اوپر، چوری کے ڈالرز کے اوپر اکانومی چل رہی ہے. $10 بلین کی ان کی ٹوٹل امپورٹس ہیں اور ایکسپورٹ صرف $1.5 سے $2 بلین ہیں. اوپر کے جو $8 ارب ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی وہ تسبیح پڑھ کے تو نہیں بناتے، وہ سارے کا سارا چوری کا پیسہ جو یہاں سے جاتا تھا. اب وہ ذرا ڈکا لگا تو آپ دیکھیں ڈالر آپ کا 307 روپے سے گرتے ہوئے آ کے 280 کے قریب پہنچ چکا ہے. اور اب وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو یہ سارے کا سارا کام، میرا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ پاکستان میں بھی 100% جو مدارس ہیں حرام کے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں. پیسہ 100% حرام کا نہیں، حلال کا بھی ہے، لیکن میجورٹی حرام کا ہے. کیونکہ جو سیٹ ان کو پیسے دیتے ہیں نا وہ ٹیکس چور ہیں، سارے چوری کا مال بیچتے ہیں، گورنمنٹ سے ٹیکس چوری کرتے ہیں، چوری کے میٹر لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر فیکٹریاں چلا رہے ہیں، پورے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہیں. اس میں کیا داڑھی والا کیا بغیر داڑھی والا سب کے سب شریک ہے. جیڑا کٹو گے وہی لال ہے. تو یہ سارے کا سارا نظام اس طریقے سے چل رہا تھا. اب دنیا میں اکانومی ایک مین چیز ہے، اس کے بغیر آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر. یہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں. اچھا، یہ ساری باتیں میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا. جس شخص کے اوپر خود 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے اسے زندگی کے ساتھ کتنا پیار ہو سکتا ہے؟ تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے اس حوالے سے. لیکن میں ایک ٹروتھ لور ہوں، آپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ بھائی معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے. رہ گئی عوام الناس، اس کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹیکسز دے جو ہم دے رہے ہیں. ظاہر ہے اکثر یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی. یہاں کا اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتا. عوام الناس تو بیچاری صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہی ہے. اپنے موٹر بائک کے اندر 1 لیٹر پیٹرول جو ڈلواتی ہے اس میں آدھا وہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے. اور یہ سارے کے سارے ٹیکسز ہم کس لیے دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے. اور بجٹ کا بھی میجورٹی پورشن ہمارا ڈیٹ سروسنگ کے اوپر ہے، جو ہم نے پہلے ادھار اٹھائے ہوئے ہیں IMF کے تھرو یا ورلڈ بینک کے تھرو. اور وہ ادھار ہم نے کیوں اٹھائے تھے؟ اپنی فوجی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. اور آج ہم اسی ایک سرکل میں پھنس چکے ہیں. تو یہ ہم نے اپنا جو اتنا اسٹرانگ ڈیفنس رکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہم عہدہ برا ہیں میرے بھائی. اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی، یہ اللہ کے حضور مجرم ہے. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. جب جنگ ہوتی ہے نا تو فرنٹ کے اوپر فوجی لڑتا ہے، پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں. اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں یعنی ہم بھی جہاد میں شریک ہیں. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے. اب جنرل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فرنٹ کے محاذ پہ جا کے تو کلاشنکوف اٹھا کے لڑنا شروع کر دو. اس کا یہ کام نہیں ہے. اس کا کام ہے تسلی سے ایک ایئر کنڈیشن والے کمرے میں بیٹھے، سکرین پہ سب کچھ چیزیں آبزرو کرے اور وہاں وہ ایک کول مائنڈ ہو کے ڈیسیژن کرے کہ اس وقت کون سی چیز کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ کرے. اس کا یہ کام ہے. اسے کوئی نہیں گلا کرے گا کہ آگے جا کے لڑے. اس طرح وہ جنرل بھی عوام الناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں. ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے؟ بھائی ہم نے نہیں لیٹنا. ہم نے پیسے دیے، اپنے بچے دیے. آپ جس سرزمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو میجورٹی لوگ فوج کے اندر ہیں.